ٹی وی سکرین پر آنے کے بعد عامر لیاقت حسین ہر دل عزیز ہو گئے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کے پسند کرنے لگے۔ ان کا شمار پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں بھی ہونے لگا۔ سیاست میں آئے تو خبروں کی زینت بن گئے، جبکہ ذاتی زندگی ہنگامہ خیز رہی۔ نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر اس رپورٹ میں۔ آقا کے در کا گدا ہوں، کیسے زندہ رہوں بن مدینہ، کیا خبر کب مجھے رب بلا لے، مجھ کو لے ہی چلو اب مدینہ۔ ٹی وی اسکرین پر آنے کے بعد عامر لیاقت حسین ہر دل عزیز ہو گئے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کو پسند کرنے لگے۔ ان کا شمار پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں بھی ہونے لگا۔ سیاست میں آئے تو خبروں کی زینت بن گئے، جبکہ ذاتی زندگی ہنگامہ خیز رہی۔ نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آئے اور چھا گئے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں اپنے منفرد اسلوب سے ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنایا۔ ٹی وی اسکرین پر آنے کے بعد عامر لیاقت حسین کامیابیاں سمیٹتے گئے۔ ان کا شمار ٹاپ رینکنگ ٹی وی اینکرز میں ہوتا تھا۔ وہ پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں سے ایک تھے، جبکہ انہیں 3 مرتبہ دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ سیاست میں قدم رکھا تو خبروں کی زینت بن گئے۔ عامر لیاقت سال 2002 سے سال 2007 کے درمیان رکن قومی اسمبلی بھی رہے۔ انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر دوبارہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران پی ٹی آئی کا ساتھ مارچ 2022 میں چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ذاتی زندگی کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ انہوں نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی تھی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں۔ تاہم یہ تعلق 2020 میں ختم ہو گیا، جس کے بعد 2018 میں پاکستانی ماڈل اور اداکارہ سیدہ طوبہ سے دوسری شادی کی۔ طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان نظر آئیں۔ فروری 2022 میں سیدہ طوبہ انور نے خلا لے لیا۔ 5 فروری 2022 کو ضلع لودھرا سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ دانیہ شاہ سے تیسری شادی